الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيبه ونبيه مولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صلوات پڑھیں محمد آل محمد. عزیزان محترم، جو عنوان ہے صفات مومنین کے حوالے سے، تو کل میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ان صفات کو پروردگار عالم نے بیان کیا ہے، لیکن گرچہ کہ اس 5 7 10 مجالس میں تمام کو احاطہ میں نہیں لایا جا سکتا، تو یہ جو سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات ہیں، اسی کو سرنامہ فصل جو ہے وہ قرار دیا. اور سورہ بقرہ میں پروردگار عالم نے، جیسے کہ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، کہ کتاب کا تعارف کرانے کے بعد پروردگار لوگوں کی ایمان کے حوالے سے 3 قسمیں بیان کر رہا ہے. ایمان کے حوالے سے، یہاں اور کوئی قسم نہیں کہ مثلا کون کس قبیلے کا ہے، کون کس زبان کا بولنے والا ہے، وہ تقسیم بندی یہاں نہیں ہے کہ بھائی کہیں پہ آپ کو اگر قرآن میں مل جائے کہ قبائل کی بنیاد پہ تقسیم بندی کی بات ہو رہی ہے، کہیں پہ کچھ اور حوالے سے ہو رہی ہے. یہاں پہ کردار اور ایمان اور تقوی کے حساب سے لوگوں کے 3 گروہ کا ذکر ہو رہا ہے. پہلا گروہ کیا ہے؟ مومنین، کہ جس میں مومنین کی یہاں پہ 5 صفات بیان کی ہیں کہ جو ہم آپ کی خدمت میں ایک ایک کر کے عرض کریں گے. تو پہلا گروہ کون سا ہے؟ مومنین کا. دوسرا گروہ ہے کفار کا، کہ جس کو پروردگار نے 2 آیتوں میں بیان کیا ہے. اور تیسرا گروہ کیا ہے؟ منافقین کا، کہ جس کو کئی آیتیں لگی ہیں منافقین کو ظاہر کرنے کے لیے، کیونکہ مومنین کی صفات بھی تقریباً واضح ہو جاتی ہیں. بہت طریقے سے آپ نے سمیٹا، مومنین کی صفات 1 2 3 4 کر کے بتا دی. کافر بھی جو ہوتا ہے وہ بالکل ایکسپوز ہوتا ہے، وہ بھی انسان آسان سے سمجھ سکتا ہے کہ یہ کافر ہے، اس کی یہ نشانی ہے، یہ ختم ہوگی بات، کیونکہ کافر بھی اپنے آپ کو ظاہر کر دیتا ہے کہ میں کافر ہوں. لیکن جو سب سے مشکل جو اس میں کردار ہے وہ منافقین کا، کیونکہ ان کا سمجھ میں نہیں آتا وہ کس طرف ہیں. تو ان کے لیے پروردگار نے بہت زیادہ وقت رکھا ہے اس قرآن مجید میں منافقین کو ظاہر کرنے کے لیے. تو بہرحال وہاں تک تو ہم نہیں پہنچ پائیں گے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ اسی سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت میں 3 گروہوں کو پروردگار نے معین کیا ہے. اب پروردگار عالم جب یہاں پہ مومنین کی صفات بیان کر رہا ہے، تو یہاں سے اس انداز سے پروردگار عالم شروع کرتا ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب. تو مومن کی سب سے پہلی صفت، ایک مومن کی سب سے پہلی صفت پروردگار کیا بیان کر رہا ہے؟ کہ جو کہ غیب پر ایمان رکھے. غیب پر ایمان رکھے. اب غیب کیا ہے؟ ہماری یہ مادی زندگی ہے کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں فزیکلی، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، تو ہمیں کوئی شک نہیں ہے کہ یہاں پہ یہ ممبر ہے، میں بیٹھا آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہوں، آپ سن بھی رہے ہیں، مجھے دیکھ بھی رہے ہیں، مجھے بھی آپ کے وجود پہ کوئی شک نہیں ہے. جو کچھ اب میں دیکھ رہا ہوں وہی ویسے ہی حقیقت میں موجود بھی ہے. یہی ہے نا.
اب غیب کیا چیز ہے؟ وہ چیز جو کہ میرے ایکسس سے باہر ہو، میری اپروچ سے باہر ہو، جہاں تک میرا رسائی نہ ہو، وہ چیز غیب ہے، یعنی جس چیز کو میں نہیں دیکھ پا رہا، جو چیز میری نظروں سے اوجھل ہے، جس کو میں نہیں دیکھ پا رہا، وہ چیز کیا ہے؟ غیب ہے۔ جو چیز نظر آ رہی ہے وہ غیب نہیں ہے۔ یہ بچہ میرے سامنے بیٹھا ہے، بزرگ میرے ساتھ بیٹھے ہیں، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ مجھے اسی طرح سے دیکھ رہے ہیں، یہ چیزیں غیب نہیں، کیونکہ یہ ظاہر ہو چکی ہیں، ایکسپوز ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ کہ اگر کوئی یہاں بھی کوئی ایسی مخلوق ہے، اسی اگر ہال میں ہم یقین کر لیں کہ کوئی اور بھی مخلوق ہے، یہ کوئی ہم اور ایسی چیز سمجھ لیں کہ کوئی ایسی چیز کہ جو کہ جہاں ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر نہیں آ رہی، ہمارے جو اعضاء ہیں، جو حواس پنجگانہ ہیں، اس چیز سے ہم اس کو ایکسس نہیں کر پا رہے، وہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ غیب۔ انسان کو پروردگار عالم نے کچھ حواس خمسہ جسے کہتے ہیں نا، کہتے ہیں چھٹی حص، کبھی سنا ہوگا چھٹی حص انسان کی یہ کہہ رہی ہے۔ چھٹی حص کو کیا کہتے ہیں؟ کہ جو نظر نہیں آتی، کہتے ہیں کہ اس کو غیب سے کہیں الہام ہوا، اس کو کہتے ہیں ہم عام طور پہ عامیانہ زبان میں، عوامی زبان میں اس کو کہتے ہیں کہ چھٹی حص۔ لیکن 5 چیزیں پروردگار عالم نے ایک انسان کے وجود میں ایسی رکھی ہیں کہ کسی چیز کے وجود کو اگر آپ نے یقین کرنا ہے تو وہ 5 چیزوں کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ 5 میں سے کسی ایک چیز کے ذریعے بھی وہ چیز وجود کنفرم ہو جاتی ہے کہ ہاں اس چیز کا وجود ہے، جسے ہم کہتے ہیں حواس پنجگانہ، 5 حواس۔ پہلی چیز کیا ہے؟ انسان کے اندر پروردگار نے دیکھنے کی صلاحیت رکھی ہے، آنکھ۔ دیکھتے کہاں سے؟ ہم آنکھ سے دیکھتے ہیں۔ جو کچھ آپ سے آنکھ سے نظر آ رہا ہے اس کے وجود پہ آپ کو شک نہیں ہوتا کہ یہ چیز ہے، کیونکہ آنکھ سے آپ دیکھ رہے ہیں ایک چیز کو۔ آپ باہر نکلیں گے، آپ کو گاڑی نظر آئے گی، سڑک نظر آئے گی، بلڈنگ نظر آئے گی، یہ تمام چیزیں جو کی چیز آپ اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، اس کے کبھی بھی وجود میں آپ کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوگا کہ یار جو میں نے دیکھا ہے وہ ایسے ہی ہے۔ یہ پہلی صفت ہو، خاصیت ہو گئی کہ جو کہ پروردگار عالم نے ہمیں دی ہے۔ دوسری چیز کیا ہے کہ جس کے ذریعے ہمیں کسی وجود کا یقین آتا ہے؟ چھونے کی صلاحیت۔ ہمارے ہاتھ میں اگر فرض کر لیں کہ اگر یہاں پہ ایک لمحے کے لیے لائٹ چلی جائے، اندھیرا ہو جائے، تاریکی ہو جائے، تو ہم کیا ہے کہ ٹٹول کے دیکھتے ہیں کہ یہ اگر میں آنکھیں بند کر کے اس کو دیکھوں مجھے پتہ چلے گا کہ یہ کپڑا ہے۔ انسان چھو کر کسی چیز کے علم کے بارے میں پتہ چلاتا ہے کہ یہ چیز کیسی ہے، سخت ہے، نرم ہے، ٹھنڈی ہے، گرم ہے۔ آپ چائے پیتے ہیں، آپ نے کپ کو پکڑا، آپ فوراً کہتے ہیں یہ تو بہت گرم ہے۔ کیسے گرم ہے؟ آپ کو گرمی اس کی نظر نہیں آ رہی ہے، آپ فیل کر کے بتاتے ہیں۔ گرمی آپ کو نظر آتی ہے کہ یہ چیز جو گلاس میں رکھی ہے گرم ہے، ٹھنڈی ہے۔ جب تک کہ آپ اس کو نہیں چھوئیں گے آپ کو احساس نہیں ہوگا کہ اس میں گرمی ہے یا یہ ٹھنڈی ہے یا نارمل ہے۔ تو یہ کیا دوسری چیز کیا ہوئی کہ جس کے ذریعے کسی وجود کا آپ کو علم ہوتا ہے، وہ چیز ہے آپ کے چھونے کی صلاحیت۔ یہ دوسری چیز ہو گئی۔ تیسری چیز کیا ہے؟ سونگھنے کی صلاحیت۔ اب یہاں پہ آپ نے عود لگایا ہے مثال کے طور پر، اگر مجلس اذان سے پہلے یا کہیں اگربتی جلائی جاتی ہے یا کہیں لوبان جلایا جاتا ہے وغیرہ کوئی چیز اگر لگتے تھے، تو وہ آپ کہاں سے آپ کو علم ہوتا ہے؟ دیکھ کے آپ کو خوشبو نظر آ رہی ہے کوئی، یا چھونے سے آپ کو خوشبو کا احساس ہوتا ہے؟ خوشبو کا احساس کہاں سے ہوتا ہے؟ انسان کو سونگھنے سے۔ انسان کی ناک جو ہے وہ اس کی سگنل دیتی ہے کہ بھئی یہاں پہ خوشبو ہے۔ کسی اچھی خوشبو ہے، کسی بری بو کے لیے جو انڈیکیشنز آتے ہیں وہ کس ذریعے سے آتے ہیں؟ وہ ناک کے ذریعے۔ تو یہ صلاحیت، تیسری صلاحیت جو پروردگار عالم نے ہمیں دی ہے وہ سونگھنے کی صلاحیت دی ہے۔ اب اس کے بعد اور کون سی صلاحیت رہ گئی ہے؟ ایک صلاحیت اور ہے جو سننے کی صلاحیت ہے۔ سننے کی صلاحیت کیا ہے؟ پھر اگین میں والی مثال دوں گا کہ جناب اگر تاریکی ہو جائے تو ایک دوسرے کے وجود کو ہم کیسے سمجھتے ہیں؟ آواز دیکھیں کہ یہاں پہ کون موجود ہے، کون موجود نہیں ہے، سن کے، یا اگر جو چیز اگر کوئی آواز میرے پیچھے سے آ جائے گی تو میں پیچھے سے مجھے اندازہ ہوگا، وہ میں دیکھ تو نہیں رہا پیچھے، نہ پیچھے چھو کے دیکھ رہا ہوں، نہ نظر آ رہا ہے مجھے، لیکن کیا ہے آواز سے میں سمجھوں گا میرے پیچھے کون ہے۔ یا اگر سڑک سے کوئی ایمبولینس گزرے گی یا پولیس کی گاڑی گزرے گی تو میں آواز سے سمجھوں گا کہ سامنے سے کوئی ایمبولینس گزر رہی ہے، نظر نہیں آ رہی مجھے، ہم تو یہاں امام بارگاہ میں بیٹھے ہیں۔ تو سننے کی صلاحیت بھی یہ پروردگار عالم نے ہمارے ڈالی ہے، ان بلٹ ہے ہمارے درمیان۔ ٹھیک، ایک صلاحیت اور رہ گئی ہے، وہ کیا صلاحیت ہے؟ چکھنے کی صلاحیت۔ چکھنے کی صلاحیت، یہ چیز میٹھی ہے، مرچیں ہیں اس کے اندر، مرچیں نہیں ہیں، یہ کہاں سے پتہ چلتا ہے ہمیں؟ کوئی اگر کھانا آپ کے سامنے لا کے رکھیں
کیا آپ دیکھ کے بتا دیں گے اس میں مرچیں بہت ہیں, اس میں نمک کم ہے, نمک زیادہ ہے؟ یہ کب آپ کو احساس ہوگا؟ کہ جب اس چیز کو آپ اپنی زبان پہ رکھیں گے. اس سے پہلے آپ کو اس کے وجود کا علم نہیں ہوگا. تو دیکھنے کی صلاحیت, سننے کی صلاحیت, یہ تمام جو 5 صلاحیتیں ہیں یہ پروردگار عالم نے ایک انسان کی وجود میں, اس کی باڈی کے اندر ان بلٹ رکھا ہوا ہے. یہ آپ بعد میں جا کے بازار سے خرید کے نہیں لا سکتے کہ مجھے دیکھنا زیادہ آ جائے, مجھے چھونے کی صلاحیت آ جائے. یہ پروردگار عالم نے اگر کسی بھی وجود کے اوپر آپ کو یقین دلانا ہے تو یہ 5 صلاحیتوں میں سے کسی بھی کم از کم ایک ذریعے سے آپ کو علم ہوتا ہے. اسے کہتے ہیں حواس خمسہ, حواس خمسہ کہتے ہیں اس کو. اچھا, وہ چیز جو کہ ان 5 سے باہر ہو. اب میں مثال دوں آپ کو, میں کہتا ہوں جی میں مولانا ہوں, آپ جو ہے خدا پر ایمان رکھیں. اب آپ کہیں بھائی خدا کو دکھاؤ. لوگوں نے تقاضا کیا انبیاء سے, یہ بڑے لوگوں نے سوالات کیے کہ بھائی تمہارا خدا تو نظر ہی نہیں آتا ہے, یہ ہے نہیں ہے. اب خدا ان 5 میں کسی ایک سے بھی ایکسس کیا جا سکتا ہے؟ خدا نہ دیکھا جا سکتا ہے, خدا نہ چھوا جا سکتا ہے, خدا نہ سنا جا سکتا ہے, خدا نہ چکھا جا سکتا ہے. تو خدا تک ہم کیسے پہنچیں؟ مطلب میں ایک مثال دی ہے غیب کی. اب وہ چیزیں جو کہ ان حواس خمسہ سے باہر ہوں, وہ چیز جو کہ ان طریقوں سے جو رائج طریقہ کار ہے دنیا میں کسی وجود کے تک پہنچنے کے لیے, اس سے اگر کوئی چیز باہر آ جائے اسے کہا جاتا ہے غیب. اسی چیز پر ایمان رکھنے کا نام کیا ہے؟ اسی چیز کو صفت بیان کیا ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب, الذین یؤمنون بالغیب, کہ جس چیز تک انسانی حواس, انسانی باڈی کی رسائی نہیں ہے, اس چیز پہ اگر ایمان لے کر آ جائے کہتے ہیں کہ اس شخص کا غیب پر ایمان ہے. اور غیب پر ایمان کے جو ہے آثار انسان کی زندگی میں ظاہر ہوتے ہیں. غیب پر ایمان کے جو آثار ہیں کوئی بتا کے نہیں کرتا, کوئی یہاں تختی لگا کے نہیں چلتا. جیسے آپ وہ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں نا بعض وقت, وہ یہاں ایک بیڈ لگا ہوتا ہے, یہاں بیڈ لگا ہوتا ہے, ہری ٹوپی پہن کے وہ مختلف جو ہیں وہ پاکستان میں آتے ہیں, ایک چینل ہے. تو بیڈ لگانے سے, کوئی اعلان کرنے سے کوئی چیز نہیں ہوتی. انسان کا جو اعتقاد ہے, انسان کا جو ایمان ہے, اس کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے. کہاں سے ظاہر ہوتا ہے؟ اس کے کہ وہ کیسے اٹھ رہا ہے, کیسے بیٹھ رہا ہے, کیا کر رہا ہے, کیا نہیں کر رہا. اب میں اس کی ایک مثال, سادی سی مثال دوں آپ کو. صلوات پڑھیں محمد آل محمد. اب بتا, یہ مثال جو دینے جا رہا ہوں بلا تشبیہ, اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن بلا تشبیہ ایک مثال دے رہا ہوں. آپ ڈرائیو کر رہے ہیں, سڑک پہ چل رہے ہیں, لیکن کچھ قوانین ایسے ہیں کہ جو کہ ہماری حفاظت کے لیے بنائے گئے. مثال کے طور پہ آپ کو کہہ دیا جی سیٹ بیلٹ باندھو. اس سے آپ کو سیٹ بیلٹ اگر بندھا ہوا دیکھ کر کوئی پولیس والے کو مزہ آتا ہے, یا پولیس والا انجوائے کرتا ہے کہ جی انہوں نے سیٹ بیلٹ باندھی ہوئی ہے. یہ جو قانون ہے یہ آپ کی حفاظت کے لیے یہ قانون بنایا ہے, فرض کریں. یا مثال کے طور پہ ہر سڑک کی ایک لمیٹیشن ہوتی ہے کہ آپ نے اس کو اتنی اسپیڈ پہ رکھنا ہے. وہ اسپیڈ لمٹ کیسے تعین کی جاتی ہے؟ سڑک کی بناوٹ پر, کہ اس سے زیادہ اگر آپ اسپیڈ بڑھائیں گے سڑک پہ تو ممکن ہے کہ آپ کی جان خطرے میں پڑ جائے. یہی ہوتا ہے نا, جس کے مطابق ہر سڑک پہ ایک اسپیڈ لمٹ, کی بڑی سڑک ہے کتنا رکھنا ہے, ہائی وے پہ اس کو کتنا رکھنا ہے, گلی میں کتنی اسپیڈ ہونی چاہیے, یہ متعین کیا جاتا ہے. سڑک کی صلاحیت اور ماحول کے مطابق ایک رکھی جاتی ہے چیزیں کہ بھائی یہ قانون تمہارے لیے بنائے تاکہ تمہاری جان, انسانی جان جو ہے وہ محفوظ رکھے. ان کا کام ایمان سے نہیں ہے, ایک انسانی جان کی حفاظت کے لیے قوانین بنائے گئے ہیں. اب اگر میں گاڑی چلا رہا ہوں سڑک پر اور مجھے یہ یقین ہو جائے کہ یہاں پہ نہ کوئی کیمرہ لگا ہے جو مجھے, اگر میں اسپیڈ وائلیٹ کرتا ہوں تو مجھے وہ کیمرہ دیکھے گا, مجھے تصویر کھینچے گا, مجھ پہ جو ہے وہ پینلٹی لگ جائے گی. مجھے اگر یقین ہو جائے کہ یہاں پر کوئی مجھے دیکھنے والا نہیں ہے, اگر اس کے باوجود بھی میں ان تمام قوانین کا بغیر پولیس والے کے خوف سے اگر رعایت کروں تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے ان قوانین کا, مجھے کسی کے شخص سے خوف نہیں ہے, میں اس حفاظت کے لیے تو قوانین پہ عمل کر رہا ہوں. ایک وقت ہے کہ میں پولیس والے سے ڈر کے سیٹ بیلٹ بھی لگا لی, پولیس والے سے ڈر کے میں نے باقی کام بھی کر لیے, اسپیڈ کو بھی اپنی گاڑی کو جو ہے لمٹ میں رکھا ہے. یہ ایک مثال الگ ہے. لیکن اگر مجھے اس انسانی جان کی جو قدر ہے اس پر اگر ایمان آ جائے کہ اس سے زیادہ یہ قانون میں جو چیزیں رکھی گئی ہیں یہ میری اپنی حفاظت کے لیے ہیں, تو کیا ہے کہ پولیس والا ہو یا نہ ہو میں وائلیشن نہیں کروں گا.
یہ ہے نہیں ہے. جو انسان انسانی جان کی قدر سمجھے گا, اس قانون کی اہمیت کو سمجھے گا, وہ چاہے پولیس والا ہو یا نہ ہو, رات کے 12 بج رہے ہوں یا دن کے 12 بج رہے ہوں, اس کے لیے کوئی فرق نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ قوانین جو ہے یہ میری حفاظت کے لیے بنے. یہ مثال سمجھ میں آ گئی؟ یہی چیز, اس کے آثار ہمارے ایمان پہ ظاہر ہوتے ہیں. اگر مجھے اس بات کا یقین آ جائے کہ میرا پروردگار مجھے ہر حال میں دیکھ رہا ہے, اگر پروردگار پر ایمان انسان کا ہو جائے تو اس کے اثار, اس کی جو چلنے پھرنے کا انداز ہے وہ یکسر مختلف ہو جائے گا. کیوں ہو جائے گا؟ کیونکہ اس کا اپنے خدا پر ایمان ہے. اس کو اس سے غرض نہیں کہ خدا نظر آ رہا ہے نظر نہیں آ رہا, اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. اس کو اس سے غرض نہیں ہے کہ خدا ہمیں سنائی دے رہا ہے یا خدا کی خوشبو نہیں آ رہی, خدا کی آواز نہیں آ رہی, خدا دکھائی نہیں دے رہا, خدا سجائی نہیں دے رہا. اس سے اس کو کوئی غرض نہیں ہے, کیونکہ اس کو اپنے پروردگار پر ایمان ہے, اور اس ایمان پہ وہ اتنا پختہ ہے کہ اس کو اس سے بحث ہی نہیں. اس نے کہا ہے کہ جتنے بھی قوانین پروردگار عالم نے میرے لیے بنائے ہیں, جو حلال اور حرام کی لمٹ بنائی ہے, جن چیزوں کو مجھے کرنے کا حکم دیا ہے اور جن چیزوں سے روکنے کا حکم دیا ہے, وہ تمام کی تمام میرے فائدے کے لیے ہیں. تو پھر اس کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے کہ میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا, کیونکہ اس نے اس کی والیشن نہیں کرنی, کیونکہ اس کا ایمان ہے کہ میرا کوئی دیکھنے والا موجود ہے. اس چیز کو کہتے ہیں ایمان بالغیب, یؤمنون بالغیب, کہ پروردگار پر بغیر دیکھے انسان ایمان لے کر آ جائے, اور یہی ایک مومن کی صفت ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. محمد و آل محمد بلند تر صلوات. اب جناب یوسف علیہ السلام کا آپ نے وہ قصہ سنا ہے کہ زلیخا نے جو جناب یوسف کا اور جناب جو زلیخا کا جو واقعہ ہے وہ آپ کو پورا تفصیل سے معلوم ہے کہ ایک تالا لگایا گیا, دوسرا تالا لگایا گیا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا اور ساتواں, 7 تالے لگا کے پہنچ گئے. جناب یوسف علیہ السلام کے سامنے جب زلیخا نے اپنی نیت کا اظہار کیا, اور اظہار کرتے کرتے اس نے دیکھا یہاں ایک بت پڑا ہوا ہے. اسی کمرے میں 7ویں تالے کے بعد جب گئی ہے تو دیکھا ایک بت پڑا ہوا ہے. زلیخا نے کیا کہ ایک چادر اٹھائی اور بت کے اوپر ڈال دی کہ اب اس کا بت فارغ ہو گیا. اس کا خدا جو ہے بقول اس کے کہ اس کا خدا دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہے کہ اس نے برقع پہن لیا ہے, اس نے چادر اوڑھ لی ہے. اب زلیخا کا بت تو فارغ ہو گیا ہے, لیکن جناب یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میرا خدا تو ابھی بھی دیکھ رہا ہے. تم 70 تالے لگا دو, دیواریں کھڑی کر دو, سمندر کی تہہ میں مجھے لے جاؤ, آسمانوں کے اوپر لے جاؤ, نارتھ پول میں چلے جاؤ, افریقہ کے جنگل میں چلے جاؤ, میرا تو خدا وہاں مجھے دیکھ رہا ہے. جب یہ ایمان کسی کا خدا پہ اس نوعیت کا ہو جائے تو وہ جناب یوسف علیہ السلام بن جاتا ہے. یہ ایک مومن کی صفت ایسے ظاہر ہوتی ہے کہ اس کو اس سے غرض نہیں ہے کہ کون مجھے دیکھ رہا ہے اور کون مجھے نہیں دیکھ رہا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب میں یہ بات ہی نکلی تو امام حسین سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا وہ قول بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ کسی نے کہا کہ جی ہمیں کچھ گناہ سے ہمیں کیوں روکا گیا ہے؟ مولانا نے کہا تم گناہ کر سکتے ہو, کس نے تمہیں کہا گناہ کرنے سے روکا ہے؟ جاؤ کرو گناہ, لیکن ایک ایسی جگہ کا انتخاب کرو گناہ کرنے کے لیے کہ جہاں خدا کا وجود نہ ہو. ایک ایسی جگہ کا انتخاب کر لو کہ جہاں خدا موجود نہ ہو. ایسی جگہ کوئی ہے؟ کوئی ایسا مکان, کوئی ایسا شہر, کوئی ایسا ملک, کوئی آسمانوں میں کوئی ایسی جگہ ہو, کوئی زمین میں کوئی ایسی جگہ ہو, سمندر کی تہہ میں کوئی ایسی جگہ ہو, کوئی ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ یہ تصور کیا جائے کہ یہاں میرا پروردگار نہیں ہے؟ تو ٹھیک ہے, بسم اللہ جا کے گناہ کرو. جب کوئی ایسا مقام ہی نہیں ہے جو حضور پروردگار عالم سے خالی ہو, وجود پروردگار عالم سے خالی ہو, تو پھر گناہ کا تصور کہاں سے آئے گا ایک مومن کے لیے؟ تو یہی سی چیز کو کہا جاتا ہے کہ ایمان بالغیب.
اب اس پر جو ہے وہ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں، البتہ بہت زیادہ ریلیونٹ بھی نہیں ہے، کہ ایک آپ نے بہت بڑے دانشور کا نام سنا ہے، ابو علی سینا، بڑا ذکر سنا ہے ابو علی سینا کا۔ ابو علی سینا بہت بڑا فلسفی بھی تھا، حکیم بھی تھا، میتھمیٹیشین بھی تھا، بہت ساری اس نے کتابیں مختلف لکھی ہیں۔ تو اب آپ کو پتہ ہے کہ اگر کوئی آدمی سیاست میں آتا ہے تو کوئی نہ کوئی دو چار اس کے ساتھ چمچے لگ جاتے ہیں، واہ واہ کرنے والے۔ ایک دنیاوی ایک طریقہ کار ہے، کوئی بڑا کسی پوزیشن پہ آ جاتا ہے تو لوگ اس کے ساتھ دو چار واہ 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 کرنے والے خود بخود انسان کے ساتھ لوگ چپک جاتے ہیں۔ تو ابو علی سینا کے ساتھ بھی ایک شخص تھا جو اس کا شاگرد تھا، اس کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ وہ ہمیشہ ہر بات میں ابو علی سینا کو واہ واہ جناب استاد آپ نے تو بڑا کمال کر دیا، یہاں تو آپ نے بالکل لاجواب کر دیا۔ اب وہ ہمیشہ ابو علی سینا کو چڑھا اس طرح سے باتیں کر کے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ اسی شاگرد نے ابو علی سینا کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ بھائی آپ کے پاس تو اتنا علم ہے، آپ نبوت کا دعویٰ کر دو۔ اب ابو علی سینا سمجھائے کہ بھائی اتنا آسان نہیں ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ اب کہیں پہ کوئی محفل جمے، کسی نے کوئی سوال کیا ہے، ابو علی سینا نے اگر سامنے والے کو لاجواب کر دیا، کہنا ہے دیکھا نا کیا جواب دیا ہے آپ نے، یہ تو خدائی دین ہے اور فلان ہے، آپ تو نبی کا دعویٰ کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ آپ کی نبوت چمک جائے گی۔ تو لگا رہا پیچھے۔ ابو علی سینا نے اپنے شاگرد کو بڑی سمجھانے کی کوشش کی، بیٹا ایسے نہیں ہوتا ہے کہ یہ دو چار کتابیں پڑھ کر جو ہے انسان کو یہ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن وہ شاگرد ماننے کو تیار نہیں تھا۔ ابو علی سینا کی جو رہائش ہے وہ ایران کا علاقہ ہے ہمدان، اگر آپ میں سے کسی کے جانے کا اتفاق ہوا ہوگا۔ ہمدان ایک ٹھنڈا علاقہ ہے، بہت بڑی، کافی عرصے کے لیے وہاں برف آیا کرتی ہے، آج تک بھی بہت ٹھنڈا علاقہ ہے، جبکہ کتنی کلائمیٹ چینج ہو چکا ہے، لیکن اس وقت تو بہت زیادہ ٹھنڈا تھا۔ ابو علی سینا کے ساتھ کیونکہ شاگرد بھی رہتا تھا، صبح اذان ہوئی، صبح کے وقت مسجد سے اذان کی آواز آئی، تو ابو علی سینا نے اپنے شاگرد سے کہا بیٹا ذرا اٹھو، جا کے باہر سے برف لے کر آؤ تاکہ اس کو میلٹ کر کے پانی بنے ہو تاکہ میں وضو کر سکوں۔ شاگرد جو ہے وہ کہنے لگا ابھی تو بہت دیر ہے، ابھی بہت ٹائم ہے، سورج نکلنے میں آخر میں پڑھ لیں گے نماز۔ ابو علی سینا کہ بیٹا اٹھ جاؤ، اذان کا وقت ہو گیا ہے، پانی لے کر آ جاؤ تاکہ میں وضو کروں تاکہ نماز پڑھ سکیں۔ اس نے جو ہے وہ نیند کے حالت میں، سردی کے عالم میں بستر سے نکلنا آسان کام تو نہیں ہے نا، ابو علی سینا کا شاگرد، لیکن بہرحال ایک نیند کا غلبہ ہوتا ہے، اور خصوصاً ایسے وقت جب عبادت کا وقت ہے تو شیطان اور زیادہ نیند کا غلبہ، یہ صبح کی نماز کے وقت چاہے پوری رات آپ جاگتے رہیں، لیکن جیسی نماز کا وقت آتا ہے نیند کا غلبہ بڑھ جاتا ہے، یہ شیطانی عمل۔ تو جناب وہ مستقل اس نے اٹھنے سے انکار کیا، تو پھر ابو علی سینا نے اس کو پکڑ لیا یہیں پر، کہا کہ جو تو میرے تمام کمالات جانتا ہے، تو میرے کمالات جانتا ہے، میرا علم بھی جانتا ہے، میری تقویٰ بھی جانتا ہے، میری تمام چیزوں سے تو آگاہ ہے، اور تجھ سے میں کہہ رہا ہوں خالی ایک لوٹا پانی بھر کے لے آ میرے لیے، تو وہ ایک لوٹا پانی بھرنے کے لیے تیار نہیں ہے، میں ایسے آدمی کہاں لاؤں گا جس نے ابھی اذان دی ہے اٹھ کر اس نے نبی کو دیکھا نہیں ہے، جو اذان دے رہا ہے نبی کے لیے اس نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، نبی کو اس نے دیکھا نہیں ہے، جس نبی کی رسالت کی یہ آدمی گواہی دے رہا ہے، تو میرے بارے سب کچھ جانتے ہوئے ایک لوٹا پانی نہیں لا سکتا، ایسے آدمی کیسے لے کر آؤں گا میں؟ تو نبی بننے کے لیے فقط 4 کتابوں کا رٹنا کافی نہیں ہے کہ جو ابو علی سینا کا شاگرد سمجھ رہا تھا۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ محمد وآل محمد صلوات۔ اسے کہتے ہیں ایمان بالغیب، اسے کہتے ہیں غیب کا ایمان ہونا۔ اب میں اس کی مثال آپ کو انبیاء کی سیرت میں آپ کو دیکھیں کہ غیب پر ایمان کیسے ہے۔ مثال کے طور پر، کیونکہ وقت نہیں ہے میں سارے انبیاء کا ذکر بھی نہیں کر سکتا، ایک نبی کو لے کے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام، جناب موسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ وہ واحد نبی ہیں کہ جن کا قرآن میں نام لے کر، نام کے ساتھ تقریباً 200 کے قریب 200 مرتبہ ان کا نام لیا گیا قرآن میں، یہ واحد نبی ہیں، یعنی اتنا زیادہ نام کسی اور نبی کا قرآن میں نہیں آیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بڑے نشیب و فراز آئے، بہت زیادہ۔ خیر میں سب کی سارے ان واقعات کو نہیں بیان کر سکتے، ان کا بچپنا کس طرح سے گزرا
اور ان کی پیدائش بھی آپ کو پتہ ہے کہ پیدائش کیسے ہوئی، پھر وہ فرعون کے گھر میں پلے بڑھے، پھر ان کی جو فیڈنگ ہوئی، نرسنگ ہوئی، وہ بھی ان کی والدہ کے ذریعے ہوئی کہ کسی اور کا انہوں نے دودھ نہیں پیا، اپنی اصل ماں کا دودھ پیا. وہ جو تمام چیزیں ہوتی رہیں کہ جو میں ان تمام چیزوں کو ذکر نہیں کروں گا. موسیٰ علیہ السلام پھر اس کے بعد جو واقعہ پیش آیا، اس کے بعد وہ چلے گئے جناب شعیب کے پاس چلے گئے اس جنگل میں، ان کی پھر نوکری کی 10 سال تک، اور ان کی پھر بیٹی سے شادی کر کے جب دوبارہ آئے، اور اس کے بعد جب انہوں نے اعلان نبوت کیا اور باقاعدہ بعثت کا ان کی آغاز ہوا. تو یہ تمام واقعات بہت تفصیل سے قرآن مجید میں مختلف جگہوں پہ مختلف سوروں میں نقل ہیں. اور میں چاہوں گا کہ بحیثیت ایک مومن، ایک قرآن پڑھنے والے، قرآن سے سیکھنے والے، اس واقعات کو پڑھیں. اس واقعات میں خدا پر توکل ہر مقام پہ اس انداز سے نظر آتا ہے کہ اگر آج وہ سچویشن ہمارے پاس آ جائے تو ہم ایمان چھوڑ جائیں. وہ سچویشن اگر ہمارے پاس آ جائے تو ممکن ہے کہ ہم سے ایمان دور چلا جائے، ہم اس میں بالکل قابو شاید امتحان میں فٹ نہ ہو سکیں. جس امتحانات کو ان انبیاء نے دیا ہے یہ آسان امتحان نہیں ہے. اب مثال کے طور پر ایک امتحان کہ جو کہ فرعون میں جانے والا کے دربار میں جو گئے آپ، وہ ایک امتحان. اب ایک ذہن منٹ کے لیے ذرا جناب موسیٰ کی جو شخصیت ہے یا ان کا جو ظاہر ہے وہ ذرا ذہن میں لے کر آئیں. جناب موسیٰ علیہ السلام پیشے کے حساب سے کیا ہیں؟ چرواہے. چرواہا کیا اس کا گیٹ اپ کیسا ہوتا ہے؟ 3 پیس سوٹ پہن کے جاتا ہے بکریاں چلانے. کیا اس کا گیٹ اپ ہوتا ہے؟ انتہائی جو آدمی جس کا کام ہی ہو صبح سے شام تک پہاڑیوں میں، جنگل میں جانوروں کو لے کے دوڑ رہا ہے، اس کا کیسے گیٹ اپ ہوتا ہے؟ بالکل ہی ایک جو ہمارے آج کے تصور میں کہیں گے بالکل میکسیمم جو ایک دیہاتی ایک تصور آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے، ظاہری گیٹ اپ ان کا وہ ہے. اچھا، ان کے پاس ہوتی کیا چیزیں؟ جناب موسیٰ علیہ السلام یا ایک چرواہے کے پاس جو وسائل ہوتے ہیں اس میں سے ایک وسیلہ ان کے پاس جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ڈنڈا، کوئی ایسا، وہ بھی کسی جگہ سے بلا کر اس کو پالش کر کے اس کا رندا وندا لگا کے، ایسا تو نہیں ہوتا وہ کوئی. جیسے آج اگر آپ کہیں جمعہ پڑھنے جاتے ہیں، مولانا کو آپ لوگ خطبہ پڑھتے ہو کہ ڈنڈا دیتے ہیں، بڑا خوبصورت سا قیمتی، کہیں سے خرید کے لے آئیں گے، اس پر رنگ بھی ہوا ہوگا، پالش بھی ہوگی، ہو سکتا ہے اس میں کوئی موتی بھی جڑے ہوں، کوئی کارونگ بھی ہوئی ہو. کوئی ایسا ڈنڈا تو نہیں ہوتا، وہ تو درخت سے جو کہیں ملا میسر ہے اس کو توڑا، اس سے جانوروں کو ہکانے کا کام لیا جاتا ہے. اب جناب موسیٰ علیہ السلام کا وہ ذہن میں جو حلیہ ہے وہ ذرا تصور میں لے کر آئیں. جانا کہاں ہے؟ فرعون کے دربار میں. فرعون کون ہے؟ کوئی وزیر اعظم ہے، وزیر خارجہ ہے، وزیر دفاع ہے، کون ہے؟ فرعون وہ ہے جو کہ کہتا ہے کہ انا ربکم الاعلیٰ. کون کیا اپنے آپ کا ادعا کیا کرتا ہے؟ استغفر اللہ، کہ میں پروردگار ہوں. فرعون کون؟ عام بادشاہ، سلطان، ملک، وزیر اعظم، صدر نہیں ہے. کیا دعویٰ کر رہا ہے وہ؟ خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے. اچھا، موسیٰ علیہ السلام ایک چرواہے، بھائی پیشے کے حساب سے، دنیاوی حساب سے، میں بھی نبی کی بات نہیں کر رہا، دنیاوی حساب سے کیا ہیں؟ پیشے کے حساب سے ایک چرواہا جس کا کام ہے دن بھر بکریاں چرانا، جانور کو چرانا. دوسری طرف کون ہے جو خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے؟ اب مقابلہ ایک چرواہے کا ایک خدائی کا دعویٰ کرنے والے سے. اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ جس سلطان قابوس نے کل صبح آپ کو بلایا ہے، آپ رات سے کپڑے دھونے شروع کر دیں گے، استری کرنا شروع کر دیں گے. سلطان کے پاس جانا ہے، پجامے ٹی شرٹ میں تو نہیں جائیں گے آپ، ہے؟ اگر کسی سلطان کے پاس جانا ہے، کسی ملک نے آپ کو بلایا ہے، تو آپ جوتے بھی پالش کریں گے، تیار بھی ہوں گے. ممکن اگر زیادہ ٹائم مل جائے یا کسی پارلر میں جا کے ٹریمنگ وغیرہ بھی کرا کے آ جائیں گے. ایسا ہے نہیں ہے، آپ بہت تیاری کے ساتھ جائیں گے نا. سلطان نے بلایا، کوئی دعوت بلایا، سلطان نے کوئی خاص بات ہے، ہر جگہ تو ہر محفل کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، آپ اس حساب سے تیار ہوں گے. مجلس میں آنے کے لیے آپ کا گیٹ اپ الگ ہوتا ہے، دفتر جانے کے لیے گیٹ اپ الگ ہوتا ہے، دکان پہ دکانداری کرنے کے لیے گیٹ اپ الگ ہوتا ہے، کسی شادی بیاہ میں جاتے ہیں اس کا لباس الگ ہوتا ہے، کسی کی موت میں جاتے ہیں وہاں پہ انسان کا لباس الگ ہوتا ہے. تو ہر محفل کے، ہر مجلس کے، ہر جگہ کے، مقام کے الگ تقاضے ہوتے ہیں. اب جناب موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں کس کے؟ فرعون، جو کس کا دعویٰ کر رہا ہے؟ خدائی کا. اس خدا کے سامنے اس حلیے کے ساتھ ہی جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ پروردگار عالم نے حکم دیا کہ جاؤ. اب موسیٰ علیہ السلام کوئی ذہنی طور پہ تیار تو نہیں ہے، کوئی ایسی آیت نہیں ملتی کہ جو جناب موسیٰ علیہ السلام کے لیے بتائے کہ وہاں پہ کیا ہونے والا ہے،
کہ اللہ نے پہلے بلیو کر دیا کہ تم نے یہ کہیں گے تم یہ کہنا، وہ یوں کریں گے تم نے یوں کرنا ہے، وہ ایسے کہیں گے تم نے ایسا کر لینا ہے، وہ یوں کہیں گے اس کا یہ جواب ہے؟ اللہ نے ان کو کوئی پڑھایا نہیں ہے، مطلب ویسے تو نبی ہیں، حجت خدا ہیں، لیکن کوئی آیت ایسی نہیں مل رہی کہ ان کو پوری اسٹریٹجی پتہ ہو۔ کس بنیاد پہ جا رہے ہیں جناب موسیٰ اس فرعون کے سامنے؟ خدا پر ایمان کے ساتھ، اور کچھ نہیں ہے موسیٰ کے پاس۔ موسیٰ کے پاس وہ ڈنڈا اس لیے لے کے نہیں گئے تھے کہ اس سے جا کے فرعون کے سر پہ ماریں گے، وہ ڈنڈا لے کے جو اگر گئے بھی ہیں کیونکہ وہ ان کے باڈی کا، ان کی شخصیت کا حصہ ہے، کیونکہ ان کا کام ہی صبح شام جانوروں کے ساتھ ہے، تو ڈنڈا ان کے ساتھ رہتا ہے۔ وہ ڈنڈا اس لیے تو نہیں لے کے گئے کہ فرعون کوئی کہے گا تو میں وہیں سے ڈنڈے سے اس کو سبق کا جواب دوں گا۔ ڈنڈا لے جانے کا موسیٰ کا مقصد کوئی اور نہیں تھا، وہ ان کے حلیے کا، ان کے لباس کا حصہ ہے، ان کی شخصیت کا حصہ ہے۔ لیکن کس بنیاد پہ جا رہے ہیں وہاں پر؟ وہ اس ایمان پر کہ جو کہ خداوند عالم نے ان کو حکم دیا کہ تم جاؤ۔ اس حلیے کے ساتھ وہ وہاں دربار میں گئے۔ یہاں پہ دیکھیں ایمان بالغیب جسے کہتے ہیں۔ اب ان کو نہیں پتا کہ سامنے فرعون نے کس کو اور انوائٹ کیا ہوا ہے، کون کتنے لوگ وہاں موجود ہیں۔ فرعون نے جو اس زمانے کے بڑے جادوگر تھے، جس کے بعد بھی جو بھی کمالات تھے، ان تمام لوگوں کو جمع کیا ہوا ہے، جو زمانے کے بہترین، کیونکہ ظاہر بات ہے فرعون کوئی ہلکے پھلکے لوگوں کو تو نہیں بلائے گا نا، اس نے بھی اپنا کام پورا کیا ہوا تھا، ہوم ورک اس کا پورا تھا، اس کے حساب سے اس نے اپنی پوری تیاری کر رکھی تھی کہ آج میں نے موسیٰ کو جواب دینا ہے، تاکہ میں موسیٰ کو اس کا منہ جو ہے مثلا جو میرے خلاف آج کل گفتگو ہو رہی ہے کہ میرا یہ خدا نہیں ہے، تو میں نے ان کو جواب دے کے خاموش کرنا ہے۔ اچھا جی، فرعون نے پوری تیاری، موسیٰ کی کوئی بظاہر کوئی تیاری نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا تیاری کی ہے؟ نہ کسی کو ساتھ لے کے گئے ماں سوائے اپنے بھائی کے، وہ بھی بھائی کو کیوں ساتھ لے کے گئے؟ یہ ایک ہمراہی کے لیے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی ہر نبی کی کچھ نہ کچھ خصوصیات ہیں، جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہے کہ وہ فوراً حاضر جواب تھے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی جو خصوصیات ہیں ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ وہ حاضر جواب تھے، جب بھی کسی نے کوئی سوال کیا وہ فوراً اس کا جواب دیتے تھے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا ہمارے درمیان بھی ہوں گے کہ ایک آدمی ہے کہ جس کے سامنے بولتے ہوئے ڈر لگتا ہے، کیونکہ جیسے ہی بولیں گے فوراً جواب مل جاتا ہے۔ ہوتا ہے نا دوستوں میں، رشتہ داروں میں، احباب میں، مجلس میں، بعض لوگوں کے سامنے انسان گفتگو کرتے وقت ڈرتا ہے کہ بھائی جیسے ہی کوئی اگر آپ نے بات کر دی، کوئی بات اونچی نیچی ہو گئی تو فوراً وہاں سے کوئی سخت جواب مل جائے گا۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت کیا تھی؟ حاضر جواب، کہ اگر موقع لگا تو ان کے بھی دو چار قصے آپ کو سناؤں گا۔ لیکن جناب موسیٰ علیہ السلام کی کیا خصوصیت ہے؟ ان کی زبان میں لکنت تھی، ان کی زبان میں لکنت تھی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، کہ جو خود پروردگار سے انہوں نے دعا بھی کی ہے کہ میری جو لسان، میری جو زبان میں لکنت ہے اس گرہ کو کھول دے۔ اس گرہ کی جو شارٹ کمنگس تھیں آج کی زبان میں، اس کو پورا کرنے کے لیے کس کو لے کے گئے؟ جناب ہارون علیہ السلام کو، اپنے بھائی کو اپنا نائب بنا کے لے گئے، اور پروردگار نے بنایا تھا ان کو کہ بھئی تمہارا ہی نائب ہے۔ تو ان کے ساتھ کون ہے؟ ان کے بھائی ہارون، جناب موسیٰ، اور ایک ہاتھ پہ ڈنڈا جو ان کی شخصیت کا حصہ ہے۔ جب فرعون نے وہاں پر تمام لوگوں کو حکم دیا، وہ سارا واقعہ آپ کے ذہن میں ہے کہ ہر ایک نے اپنا اپنا جو ہے وہ کرتب دکھانا شروع کر دیا۔ اب جناب موسیٰ تو کوئی جادوگر تو ہے نہیں کہ وہ بھی کوئی چیز چھو منتر کرتے، کچھ پڑھتے اور کوئی چیز بن جاتی۔ پروردگار نے، کیونکہ پروردگار پر اعتماد تھا، پروردگار پر ایمان تھا، کیونکہ پروردگار پر اعتقاد تھا، اللہ کے مومن بندے تھے، یؤمنون بالغیب، اللہ کے مومن بندے تھے۔ کوئی مال دنیا میں سے ان کے پاس وسائل نہیں تھا ماں سوائے ایک ڈنڈے کے جو کہ ساتھ لے کے گئے ہوئے تھے۔ پروردگار نے کہا اسی ڈنڈے کو بھیج دوں، اسی عصا جو ایک بہت ہی عام سی ایک لکڑی تھی، اسی عصا نے اپنا کام کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ پروردگار نے معجزہ دکھانا تھا، پروردگار نے معجزہ دکھانا تھا۔ اور یہ صلاحیت جو ہے وہ کل جیسے میں مثال دی تھی کہ اگر آج جناب موسیٰ علیہ السلام کا وہ ڈنڈا کسی میوزیم سے آپ کو مل جائے، آپ اس سے کوئی کرتب نہیں دکھا سکتے، کیونکہ وہ چیز فقط پروردگار عالم نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو دی۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ مشکل کو حل کرو، مشکل
اسی چیز کو لے کے کہ جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بھی عصا پروردگار کے حکم سے بھیجی، وہ جادوگر جو فرعون کے پیٹ تھے، فرعون کے انعام کے لالچ میں آئے تھے، وہ تمام جادوگر فرعون کو چھوڑ کے جناب موسیٰ کے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے خدا پر ایمان لے کر آ جاتے ہیں۔ وہ تمام جادوگر جو تنخواہ دار تھے، یوں سمجھیں فرعون کے، جو فرعون کی حمایت میں آئے تھے، وہ تمام کے تمام لوگ کس کی طرف آ جاتے ہیں؟ اس موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس توکل کو دیکھ کر۔ اسے کہتے ہیں ایمان۔ یہ وہ ایمان کا درجہ ہے۔ اب میں کیونکہ وقت میں بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے، میں اسی کی ایک مثال آپ کو کربلا میں لے کر آؤں۔ کربلا میں اس کی مثال ہم دیکھتے ہیں۔ کربلا کا جو واقعہ ہے، ہم اس کی بڑی آج کل توجیہ کر رہے ہوتے ہیں، تفسیر کر رہے ہوتے ہیں، کوئی اپنے مطلب سے، اپنے مقصد سے کوئی کربلا کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، کوئی کسی اپنے مقصد سے ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن کربلا کا جو اگر انسانی عقل سے دیکھا جائے، انسانی شعور کے حساب سے دیکھا جائے، تو وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا مدینے سے نکلنا، مکے آنا، اور مکے سے پھر کوفے کی طرف آنا، ہر آدمی نے امام کو یہ بتایا کہ جس راستے پہ آپ جا رہے ہیں وہاں سوائے موت کے کوئی اور دوسرا آپشن نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عباس جیسا شخص جو اتنا جلیل القدر صحابی، امام کا کزن بھی ہے، سے لے کر کتنے ہی لوگوں نے، اور ہر آدمی کو وہ چیز نظر آ رہی تھی کہ جو حالات جا رہے ہیں، جیسے اب مثال کے طور پر آپ بہت سارے لوگ پاکستان کے رہنے والے ہیں، بالخصوص کراچی کے بھی رہنے والے ہوں گے، بس کہیں پہ حالات ہوتے ہیں نا، شہر کے حالات بدلنے لگتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ حالات خراب ہیں، آج گھر سے باہر مت نکلو۔ ایک چیز آپ کو ماحول سے پتہ چل جاتی ہے، خبریں آتی ہیں، اس سے آپ کو بہت ساری چیزوں کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا، یہ آج فلاں علاقے میں جانا ہے، فلاں علاقے میں نہیں جانا۔ تو یہ تمام جو سیاسی حالات تھے اس زمانے کے، اس کے مطابق تمام لوگوں نے سید الشہداء کو یہ کیا حکم دیا، حکم تو نہیں، مطلب جو مشورہ دیتے تھے کہ آپ نہ جائیں، کیونکہ جس راستے پہ آپ جا رہے ہیں وہاں سوائے موت کے کوئی اور چیز نہیں ہے، دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود آپ گئے۔ اچھا، نہ فقط صرف خود گئے، چلے نا، اگر خدا نے حکم دیا چلو میں خود ہی چلا جاؤں، لیکن اپنے ساتھ بیوی بچوں کو لے کے گئے، گھر کی خواتین کو لے کے گئے، چھوٹے بچے ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، خواتین گھر کی ہیں۔ کسی بھی ایسی جگہ پہ اگر آپ کو یہ پتہ چلے کہ وہاں جا رہے ہیں، خطرہ ہے، تو اگر انسان کو وہ حالت مجبوری وہاں جانا بھی پڑ جائے، کم از کم گھر کی خواتین کو لے جانا کوئی پسند نہیں کرے، کوئی عقل مند آدمی یہ کام نہیں کرے گا۔ لیکن اس کے باوجود بھی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام یہ کام کر رہے ہیں، ان کو پتہ بھی ہے کہ یہاں پر سوائے موت کے کوئی اور دوسرا آپشن نہیں ہے، کوئی اور دوسرا راستہ ہی نہیں ہے۔ اب اس کی کیا ہے کہ بچپن سے وعدہ کیا، پیغمبر سے وعدہ کیا ہے، وہ میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا۔ میں فقط ایک جملے کی طرف امام کی آپ کو لے کے آنا چاہ رہا ہوں، ایک جملے کی طرف۔ یہ پورا کربلا کا جو واقعہ ہے یہ آپ کے ذہن میں ہے۔ جملہ کیا ہے کہ جب جناب علی اصغر کی جب شہادت ہوتی ہے، تو یہ وہ وقت ہے کہ جب امام صبح سے لاشیں اٹھا رہے ہیں، لیکن یہ وہ وقت آتا ہے کہ جس وقت وہ خیمے کی طرف 7 مرتبہ جاتے ہیں، 7 مرتبہ واپس آتے ہیں، اور جو جملہ امام نے کہا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ، یہ جملہ میرا اس وقت مورد بحث ہے کہ امام یہاں پہ پوری کربلا سمجھا رہے ہیں، پوری کربلا سمجھا رہے ہیں، کیونکہ اس تمام امور میں، ان تمام قربانیوں میں میرے نزدیک کیا چیز اہم ہے؟ خدا کی رضا، خدا کی رضا۔ آج میں بہت آسانی سے یہ جملہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، آپ نے بھی بہت آسانی سے جملے کو سن لیا، لیکن جو کربلا میں تمام چیزیں برداشت کر رہا ہے صبح سے، اور اس کو یہ بھی پتا ہے کہ میرے جانے کے بعد میرے گھر والوں کے ساتھ کیا ہونا ہے، یہ تمام چیزیں جانتے ہوئے بھی کیا آپ جملہ کہہ رہے ہیں؟ رضن بقضائہ۔ وہاں پہ یہ نہیں کہ کوئی امام استغفر اللہ کسی سیاسی جلسے سے خطاب کر رہے ہیں، کسی لوگوں کو سنانا چاہ رہے ہیں، یہ امام کسی سیاسی جلسے سے خطاب نہیں کر رہے ہیں، کوئی سلوگن نہیں ہے امام کا، کوئی شعار نہیں ہے،
وہ اپنا ایمان بتا رہے ہیں، وہ اپنا ایمان بتا رہے ہیں، خدا پہ اپنا توکل بتا رہے ہیں کہ رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ، کہ میں خدا کے ہر امر کے آگے تسلیم ہوں۔ دیکھیں یہ بات میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں نے بڑی آسانی سے آپ کے سامنے پڑھ دی ہے، اور اتنی آسانی سے آپ نے سن بھی لی ہے، لیکن جس نے وہ تمام چیزیں دیکھی ہیں، جس کے ہاتھ میں اتنی بڑی قربانی ہو، جو صبح سے قربانیاں دے رہا ہے، اور یہ فقط قربانی ان کو یہ بھی پتا ہے کہ آج کی تاریخ تک محدود نہیں ہے، ابھی مہینوں اس قربانی نے چلنا ہے، مہینوں اس قربانی نے چلنا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ جملہ یہ ایک عام انسان کے منہ سے نہیں ادا ہو سکتا۔ وہ جو خدا کا وہ بندہ جو حجت خدا ہو، امام وقت ہو، وہی سمجھ سکتا ہے کہ قضا کا مطلب کیا ہے اور رضایت کا مطلب کیا ہے۔ ہم تو زبانی طور پہ کہہ جاتے ہیں جی خدا سے راضی ہیں، لیکن رضا کا مطلب میرے اور امام کے درمیان بہت فرق ہے، قابل قیاس نہیں ہے جس پہ امام کہہ رہے ہیں کہ رضاً بقضائہ، اور جس امام تسلیم کی بات کر رہے ہیں کہ میں تسلیم ہوں خدا کے امر کے آگے، خدا کے حکم کے آگے، وہ اتنا آسان امر نہیں ہے۔ ہمیں تو ذرا سی بیماری آ جائے ہم فوراً واویلا کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہمارے سر میں درد شروع ہو جائے فوراً ہمارا واویلا شروع ہو جاتا ہے، خدا سے کلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہماری حالت کیا ہے؟ اپنے آپ کو ہم نے تو کہا تو ہوا ہے کہ مومن ہے، لیکن ذرا سی انسان کے اوپر کہیں سے بھی کوئی ذرا سا پریشر آتا ہے فوراً آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہ ایمان کا درجہ، اس کربلا کو سمجھنے کے لیے ہم اپنی عقل استعمال کریں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ نہ ہم امام کو جانتے ہیں، نہ ہم اس امر کو جانتے ہیں جو خدا نے ان سے کیا، نہ اس رضایت کی جس کا امام ذکر کر رہے ہیں کہ رضاً بقضائہ، اس چیزوں کے ہم سے واقف نہیں ہیں۔ اور اسی سے ملتا جلتا ایک جملہ جو شہزادی زینب نے دربار یزید میں کہا، بس میرے یہ آج کے بس آخری جملات کچھ، کہ جب یزید نے تانا دیا تمام شہادتوں کا، تمام اسیری کا، تو آپ نے ایک چھوٹا سا جملہ کہا ہے، کوئی اس کے مقابلے میں لمبی چوڑی تقریر نہیں کی آپ نے۔ شہزادی زینب کیا کہتی ہیں؟ ما رأیت الا جمیلا، کہ ہم نے سوائے اچھائی کے کچھ نہیں دیکھا۔ عجیب اچھائی ہے، اگر دنیاوی حساب سے دیکھا جائے تو جس کا سب کچھ لٹ گیا ہو، اسیری کی حالت میں ہو، ہاتھ بندھے میں ہو، یعنی ان تمام چیزوں کو تصور میں لائیں، وہاں پہ کہہ رہی ہیں کہ ما رأیت الا جمیلا، کیا جمیل دیکھا اس شہزادی نے؟ یہ ہے خدا پہ ایمان، کہ ہم ان واقعات کربلا کو بہت ہی عام انداز سے لیتے ہیں، بڑی بڑی سخت باتیں بھی جو کوڈ ہوئی ہیں ہم بہت ہی آسانی سے کہہ جاتے ہیں، اور سننے والے بھی آسانی سے سن لیتے ہیں، لیکن تو ہمیں ان چیزوں سے واقفیت ہی نہیں ہے کہ کیا جمیل ہے، کیا تسلیم ہونا ہے، کیا خدا کا امر ہے اور کیا قضا ہے۔ یہی جو قافلہ اگر کسی نے واقعا سمجھنا ہو کہ امام سجاد کی وہ مظلومیت کہ جو اب آپ نے بارہا اپنے مختلف موقع پر مدینے میں جا کے اظہار کیا، اور وہ یہ کہ ایک شخص نے اس واقعہ کربلا کے کچھ سال بعد امام کی خدمت میں آیا سجود الساجدین کے، اور اسے کہا کہ مولا میں اس دن بھی دربار ابن زیاد میں موجود تھا کہ جس دن جناب مسلم کو اسیر کر کے لے کر آئے تھے، گرفتار کر کے لے کر آئے تھے، اور میں اس دن بھی دربار میں موجود تھا جس دن آپ کو اسیر کر کے لائے تھے۔ آپ امام وقت ہیں، حجت خدا ہیں، امام زمانہ ہیں، جس وقت آپ کو لائے گیا آپ اس وقت امام تھے، اور جب مسلم کو لایا گیا تو نہ امام مسلم جو ہیں ابن عقید، نہ امام معصوم ہیں، نہ حجت خدا ہیں، لیکن دونوں کے انداز میں بہت فرق تھا۔ جب جناب مسلم کو لے کر آئے تو کہا کہ ان کی کمر سیدھی تھی، سینہ پھلا ہوا تھا، ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے تھے،
لیکن میرے مولا معاف کیجئے گا، جب آپ آئے تھے تو آپ کی کمر بھی جھکی ہوئی تھی، آپ کا سر بھی جھکا ہوا تھا، آپ کی نظریں بھی جھکی ہوئی تھی مولا، آپ امام وقت ہوتے ہوئے آپ کا یہ حال تھا، لیکن مسلم جو کہ غیر معصوم ہے وہ اس طرح سے سینہ تان کر آئے تو امام نے کہا تو نے انصاف نہیں کیا، تو نے انصاف نہیں کیا۔ سوال کرنے والے کہ جب مسلم آئے تھے وہ خالی اکیلے آئے تھے، مسلم کے ساتھ ان کی بہنیں نہیں تھیں، مسلم کے ساتھ ان کی پھوپھیاں نہیں تھیں، مسلم کے ساتھ گھر کی خواتین ہی نہیں تھیں، لیکن جب مجھے اس دربار میں لایا گیا تو میری پھوپھیاں بے سر بے مخنہ چادر لائی گئی۔ اے سننے والے، تو نے انصاف نہیں کیا۔ یہ اس مصیبت کو سمجھنے کے لیے سید ساجدین نے کیسے برداشت کیا ہوگا، کیسے اس چیز کو تحمل کیا ہوگا۔ ہاں، مسلم کا ایک واقعہ کہ مسلم کا ذکر آ گیا ہے کہ مسلم نے کچھ سنتیں قائم کی ہیں، کچھ سنت اس طرح سے کہ جب مسلم کو گرفتار کر کر حکم دیا گیا کہ اب مسلم کو شہید کر دیا جائے، مسلم کے سر کو قلم کر دیا جائے، دارالامارہ جس کے آثار آج بھی اس مسجد کوفہ کے پیچھے واقع ہیں، وہاں پر مسلم کو اوپر لے کے گئے۔ اب حکم دیا کہ مسلم کے سر کو قلم کیا جائے، مسلم نے ایک رسم ڈالی، وہیں سے آواز لگائی تھی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ ابھی امام حسین مکے سے کوفے کے راستے میں ہیں، وہیں سے جواب دیتے ہیں وعلیکہ السلام یا اخی مسلم۔ اور آج آپ جو زیارتیں پڑھتے ہیں وہی اس مسلم کی سنت میں آپ زیارتیں پڑھ رہے ہیں۔ اور اسی مسلم کا ایک دوسرا واقعہ کہ اسی مسلم یہ کہ سر کو الگ کر دیا گیا، لیکن ان کے جسم کو کوفے کے دروازے پہ لٹکا دیا گیا۔ اب یہ اسیروں کا قافلہ جب اس کوفہ کے دروازے سے داخل ہونے لگا، امام سجاد کا سر بھی جھکا ہوا ہے، شہزادی زینب کا بھی سر جھکا ہوا ہے، سب کے ہاتھ، میرے امام زمانہ کہتے ہیں سلام ہو شہزادی پر کہ جس کے ہاتھ ان کی اس حالت میں یہ قافلہ، یہ اسیروں کا قافلہ بھی کوفے میں داخل ہو رہا ہے۔ کیا منظر ہوگا شہزادی زینب نے کہ جہاں پر وہ شہزادی بن کے رہتی تھی، جہاں شہزادی بن کے رہتی تھی، آج کس حال میں آ رہی ہے زینب، آج اس غربت کے عالم میں آ رہی ہے۔ دروازے میں یہ قافلہ داخل ہونے لگا، یکا یک ایک آواز آئی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ زینب نے سر اٹھا کے دیکھا، شاید کوئی ہمارا جاننے والا یہاں آ گیا ہے، شاید کوئی یہاں جاننے والا آ گیا ہے۔ پھر دوسری آواز آئی، السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ، اے رسول کی بیٹی آپ کا مجھ پہ سلام ہو۔ اب زینب سے نہ رہا گیا، آواز دی کون ہے، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ تو دروازے سے لٹکے ہوئے ایک جنازے سے آواز آئی، شہزادی مجھے پہچانا نہیں، میں مسلم ابن عقیل ہوں، 1 مہینے سے آپ کے استقبال کے لیے یہاں انتظار کر رہا ہوں۔ اور اس شہزادی کی مصیبت کم نہیں ہے کہ جب یہ قافلہ اس شہزادی میں اور جناب عباس کے مصائب میں ایک مشترک ہے۔ فقط یہ آخری چند ایک جملے کہوں اور آج کے مصائب ختم کرنا ہے مجھے۔ ایک مشترک چیز ہے، وہ اشتراک کیا ہے کہ علامہ باقر مجلسی نے ایک زمانے میں جناب غازی عباس کو خواب میں دیکھا، اور جناب غازی عباس نے کہا کہ اے مجلسی تم نے میرے سارے مصائب بیان کر دیے لیکن میری ایک مصیبت نہیں بتائی، میری ایک مصیبت تم نے نہیں بیائی، میری وہ مصیبت ضرور لوگوں میں بیان کرو۔ علامہ مجلسی کہتے ہیں آقا وہ کیا مصیبت رہ گئی، کون سے آپ کے ایسے مصائب ہیں جو بیان نہیں کر سکا؟ جناب غازی عباس نے کہا تم نے میری ساری چیزیں بتا دی لیکن یہ نہیں بتایا کہ جب کوئی اونچائی سے زمین پر گرتا ہے تو سہارے لینے کے لیے اس کے ہاتھ ہوتے ہیں، اور جب میں گھوڑے کی زین سے زمین پر گرا تو میرے پاس سہارے لینے کے لیے ہاتھ نہیں تھے، میرے پاس ہاتھ نہیں تھے۔ یہی کیفیت میری شہزادی زینب کی ہے کہ جب یہ قافلہ وہاں سے کربلا سے کوفے کی طرف روانہ ہونے لگا، جب وہ سر کٹے لاشوں پہ سب کی نظر پڑی، ایک طرح جناب زینب نے دیکھا کہ سید سجاد کی نگاہیں امام کے بے سر لاشے پر ہے، وہ جوان بیٹا، جناب زینب نے کہا کہ جناب سید الساجدین کے جسم میں لرزہ طاری ہوا، جوان بیٹا ہے،
ہے باپ کے جنازے کو اس انداز میں دیکھا. جناب زین العابدین کے جب دیکھا جسم میں لرزہ آ گیا ہے. امام زین العابدین کے لیے جب وہ مرحلہ آیا, اب جناب زینب نے جناب سید الساجدین کو توجہ ہٹانے کے لیے اپنے آپ کو اونٹ سے گرایا. لیکن میرے امام زمانہ کا سلام کہ سلام اس شہزادی پر کہ جس کے ہاتھ اس کی گردن پہ بندھے تھے اور وہ اس حالت میں زمین پر گری. ہماری اس خلیصی عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگارہ بحق محمد آل محمد جو لوگ پریشان عالم کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگارہ بحق محمد آل محمد جو لوگ مقروض ہیں ان سب کے قرضوں کو عطا فرما. پروردگارہ جو لوگ سالہ گزشتہ تک ان محافل کی ان فرش ازا کی زینت ہوا کرتے تھے آج ہمارے درمیان نہیں ہے پروردگار, اور ہمارے جتنے بھی مرحومین تمام لوگوں کی مغفرت فرما. پروردگارہ بحق محمد آل محمد جو لوگ بھی بیمار ہیں اور بالخصوص جن لوگوں نے دعا کی اپیل کی ہے صحت یابی کے لیے, ان سب کو بیمار کربلا کے صدقے میں شفا عاجلہ عطا فرما. پروردگارہ دنیا میں جہاں جس کونے میں بھی جو بھی مومنین مومنات اس امر کو زندہ کر رہے ہیں, اس عزاداری کو زندہ کر رہے ہیں, کسی بھی انداز میں, کسی بھی لباس میں, کسی بھی زبان میں, کسی بھی حیثیت میں, پروردگار ان تمام لوگوں کی جو تمام حاجات ان کو قبول فرما. ان تمام لوگوں کی جو بھی جان مال عزت آبرو ہے اس کو اپنی حفظ امان میں رکھ. پروردگار تمام مومنین میں آپس میں اتحاد و اتفاق کی توفیق عطا فرما. تمام مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ ہم بہت گناہ گار ہیں. پروردگارہ اس اہل بیت کا تجھے واسطہ دیتے ہیں, اس فرش ازا کا تجھے واسطہ دیتے ہیں کہ ہمارے اعمال سے ہمارے امام زمانہ کو راضی و خوشنود فرما. ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے انصار, ان کے اعوان, ان کے غلاموں میں سے قرار دے. پروردگارہ تجھے درخواست کرتے ہیں اس فرش ازا کا تجھے واسطہ, ان بہتے ہوئے آنسوں کا تجھے واسطہ کہ ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو اہل بیت کے ساتھ منسلک فرما. اور آخر میں سورہ فاتحہ کی اپیل ہے کہ ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص. مرحوم مولانا سید ہاشم رضا جعفری, مرحوم مولانا ابن حسن نجفی, مرحوم استاد سید سبت جعفر, مرحوم لال تراب شاہ, مرحوم عباس چچا, مرحوم نورین زینب اور جملہ مومنین و مومنات کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماتم حسین. یا حسین